نماز ملی تو مصطفیٰ کے صدقے، قرآن ملا مصطفیٰ کے صدقے، ایمان ملا مصطفیٰ کے صدقے، ہم آئے یہاں مصطفیٰ کے صدقے، اٹھے بھی وہاں مصطفیٰ کے صدقے۔ اللہ نے ہر چیز کو وجود عطا فرمایا، یہ صدق رسول کا ہے۔ اب اس پر خوشی منانا کہاں سے ثابت ہے؟ لوگ کہتے ہیں خوشی کیوں مناتے ہو؟ آقا تو 12 کو چلے گی تو گئے، اس لیے غم مناؤ۔ خوشی کیسی؟ میں نے کہا تم غم مناتے ہو تو اس مسجد کا پتہ بتاؤ، اس محلے کا پتہ بتاؤ، کہاں روتے ہو، کہاں آنسو بہاتے ہو، ذرا اس جگہ کا پتہ تو بتا دو کہ کہاں روتے ہو، کہاں بیٹھتے ہو اور کہاں غم مناتے ہو۔ نہ غم منا رہے ہیں نہ خوشی منا رہے ہیں، ان کے نصیب میں خوشی ہی نہیں، بے وقوف جاہل ہیں، ان کی قسمت میں کچھ نہیں ہے۔ لیکن ہم اہل سنت والجماعت ہیں، وہ کل بھی خوشی منا رہے تھے، آج بھی خوشی منا رہے ہیں اور قیامت تک خوشی منائی جاتی رہے گی۔ اس لیے آقا مدینہ کی ولادت پہلے ہے اور وصال بعد میں ہے۔ پہلے ولادت منانا ہے، بعد میں وصال منانا ہے۔ ایک جواب تو یہ ہے، دوسرا جواب یہ ہے کہ آقا مدینہ کل بھی زندہ اور آج بھی زندہ، قیامت تک زندہ۔ تو زندہ کا جشن ہوگا، زندہ کا غم نہیں ہوگا۔ تیسرا جواب یہ ہے کہ عام جانے والے کا غم 30 دن ہوتا ہے، حدیث پاک میں موجود ہے، حدیث کی کتابیں آپ اٹھا کر دیکھیں، سب میں یہ ثابت ہے کہ عام جانے والے کا غم 30 دن ہے اور آقا کا غم اب تک منا رہے ہیں۔ آقا کا نثار 10 ہجری کو ہو گیا، اب 1436 سال تو آقا کے نثار مبارک کو ہو گئے، لیکن یہ اب تک غم منا رہے ہیں، ان کا غم پورا نہیں ہوا۔ لیکن سید اعلیٰ حضرت امام اس کو محبت فرماتے ہیں، مل گئے ملتے ہیں مل جائیں گے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ سے 81 میں جلوس محمدی نکلا، جس میں خطیب عالم مولانا ولی الدین خان نے شرکت فرمائی، اور یہ جلوس محمدی پہنچا عارف باللہ شاہ جمال اللہ کے آستان عالیہ جمالیہ پر۔ جب آقا کے مزار شریف پر جلوس محمدی پہنچا، عارف باللہ شاہ جمال اللہ کے خطیب عالم نے تقریر میں کہا آج سائڈ میں آ جائیے، آپ سائڈ میں آ جائیے، آ جائیے سائڈ میں۔ اللہ ہمارے اس وطن کو یہ قبول فرمائے اور ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے۔ لیکن جنہوں نے کہا کہ یہ نقد ہے، آج انہی کے ماننے والے اس جلوس محمدی سے دور ہیں، لیکن یاد رکھیے یہ بھی آقا مدینہ کی محبت ہے، جو اس سے دور ہوگا سمجھو اس کا کنکش شیطان سے ضرور ہے۔ کہیں گھوڑا جڑا ہوا ہے، اس لیے کہ شاعر کہہ رہا ہے نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سرائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ اس لیے اس خوشی کا اظہار کرنا قرآن عظیم کی 11ویں پارے کی آیت کریمہ سے ثابت ہے۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا ھو خیر مما یجمعون۔ اے محبوب آپ فرما دو کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر خوشیوں کا اظہار کریں، خوشیاں منائیں، اور جب یہ خوشی منائیں گے اس پر جو مال خرچ ہوگا اس کا مقام کیا ہے؟ قرآن آگے فرماتا فبذلک فلیفرحوا، یہ جس کی تم نے خوشی کری، جس پر تم نے مال خرچ کیا، ھو خیر مما یجمعون، یہ اس سے بہتر ہے جو تم نے جمع کر کے رکھا ہے۔ پتا چلا کہ اس پونجی سے اس مال سے بہتر ہے کہ جن نوٹوں کو زن لگ جائے، جو نوٹ تم چھوڑ کر چلے جاؤ، مال وہی کامیاب ہے جو اللہ رسول پر خرچ ہو جائے، مال وہی کامیاب ہے جو مسجد مدرسے پہ خرچ ہو جائے، مال وہی کامیاب ہے جس میں طلباء کی خدمت پر خرچ ہو جائے، مال وہی کامیاب ہے جو علماء کی خدمت پر خرچ ہو جائے، مال وہی کامیاب ہے جو غرباء فقراء مساکین پر خرچ ہو، مال وہی کامیاب ہے جو جشن عید میلاد النبی پر خرچ ہو۔ امام حسن بصری فرماتے ہیں لو کان لی مثل جبل احد ذهبا فانفقته على قراءة مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتے اگر میرے پاس بہت پہاڑ کے برابر سونا ہو تو میرا دل یہ چاہتا ہے کہ اس تمام سونے کو میلاد مصطفیٰ پہ خرچ کر دوں۔ سبحان اللہ۔ امام حسن بصری کا تو حال یہ ہے، ان کی نیت یہ ہے، ان کی محبت عقیدت یہ ہے۔ آج کے لیے فضول خرچی ہے، اتنا روپیہ کسی غریب کو دے دو تو مالدار ہو جائے، اس کا کام مکمل ہو جائے، لیکن اور اپنی جگہ ہے علماء کی خدمت کرنا چاہیے، لیکن جیسے عید میلاد النبی پر بھی خرچ کرنا چاہیے، جھنڈے بھی لگانا چاہیے، جھنڈیاں بھی لگانا چاہیے، جشن عید میلاد النبی منانا کل بھی جائز آج بھی جائز صبح قیامت تک جائز ہے۔ اس لیے کہ میلاد رسول